السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد طارق بھوپال سے۔ جیسا کہ ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ انڈین میڈیا جو نیوز چینلز ہیں، جب ہم ان کو کھول کر دیکھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک، یہاں تک کہ ہم یہ کہیں کہ 24 گھنٹے ہندو مسلمان اور ہندو مسلمان پر ہی ڈبیٹ کی جاتی ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے، یا کئی بار صرف ایک معمولی سی وجہ دیکھ کر مسلمانوں کے نام پر پوری کی پوری ڈبیٹ جو ہے آرگنائز کی جاتی ہے۔ اس میں 3-4 قسم کے لوگ بٹھائے جاتے ہیں جن کا صرف کام مسلمانوں کو گالیاں دینا، اسلام کو برا بھلا کہنا۔ مسلمانوں کی آڑ میں اصل ٹارگٹ جو یہ ہے اسلام کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں میڈیا چینل کے لوگ اور جو اس میں بیٹھنے والے ایکسپرٹس ہیں، سو کالڈ ایکسپرٹس، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک حق ہے، دین حق ہے، اور اسلام جو ہے ایک سسٹم ہے، وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا وہ طریقہ ہے جس کو اگر جیا جائے تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل ہو کر رہے گی بلا شبہ۔ لیکن ایک باقاعدہ ڈیزائن کے تھرو، ایک ڈیزائن جو ہے اس کے تھرو یہاں پر مسلمانوں کا کیریکٹر اساسینیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ مسلمان جو ہیں اس ملک میں اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں۔ ساری مصیبتیں جو بھی اس ملک میں آ رہی ہیں وہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر آپ نیوز چینل برابر دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر سوچتے ہوں گے کئی مرتبہ کہ آخر مسلمانوں کا ایسا کیا قصور ہو گیا ہے کہ ساری مصیبتوں کے پیچھے مسلمانوں کا نام آتا ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے بار جب کووڈ پھیلا تھا، اس میں بھی جب اتنی بڑی بیماری ہندوستان میں آئی تھی، جہاں پر تمام لوگ ایک ہو کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے، ایک دوسرے کا نام بنا پوچھے لوگ مدد کر رہے تھے، اس وقت بھی ان میڈیا چینلز کے حرام خور اینکرز نے مسلمانوں کا کیریکٹر جو ہے وہ خراب کیا۔ تبلیغی جماعت کا نام لے کر مسلمانوں کو اتنا بدنام کیا کہ مانو ہندوستان میں جو کورونا پھیلا ہے وہ مسلمانوں کی ہی وجہ سے پھیلا ہے۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں مسلمان ہر آرگنائزیشن کے تھرو جیتے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مسلمانوں کو راحت ملی، مگر کسی بھی نیوز چینل نے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا اس کی معافی نہیں مانگی۔ جتنے بڑے بڑے شو کیے تھے انہوں نے اس کی معافی ایک لائن کی بھی نہیں مانگی۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ یہاں میں اس بات کی اور آپ کا اشارہ کروں گا کہ ہمارا کہیں قصور نہیں ہوتا، پھر بھی ہم کو پھنسایا جاتا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں۔ بعد میں جب یہ چیز نکل کر آتی ہے کہ مسلمانوں کا قصور نہیں تھا، اس کے بعد بھی مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی ہیلپ نہیں دی جاتی، نہ ہی مسلمانوں سے معافی مانگی جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے پورا کارپوریٹ سیکٹر ہے، کیونکہ ہندوستان میں مہنگائی، بے روزگاری، ایجوکیشن کرائسس ہے۔ ان چیزوں سے، یہ بیسک نیڈس جو ہیں، ان سے دھیان ہٹانے کے لیے سب سے نرم چارہ جو ہے مسلمان ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہر چیز میں مسلمانوں کا نام گھسیڑ کر اس کو باقاعدہ ایک سینسیشن نیوز کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے نام پر عام جتنے بھی ہندوستان کے غریب اور پسماندہ لوگ ہیں ان کا دھیان جو ہے اس مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور ایجوکیشن کرائسس اور دیگر جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آج ہمارے ملک پر آئی ہوئی ہیں ان سے ہٹایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی آج ہمارا رول ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آج ریپرزنٹیشن ہر شعبے میں کم ہوتا جا رہا ہے، چاہے پارلیمنٹری بورڈ ہو یا ودھان سبھائیں ہوں، جہاں پر بھی ہم نظر دوڑائیں گے ہمیں مسلمانوں کی نمائندگی کم سے کم ملے گی۔ اور جو سو کالڈ مسلم رہنما ہیں یا مسلم لیڈرز ہیں جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں نیتاگری کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہم کو نکال دیں، جو ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں وہ اس چیز میں آڑے آتے ہیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کی جو پریشانی ہیں ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔
دو چار چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہیں ہندوستان میں پولیٹیکل، اگر وہ اٹھاتی بھی ہیں ان مدعوں کو، تو ان کو ایجنٹ کہہ کر یہ یا بی ٹیم کہہ کر خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میری نظر میں سولیوشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اس ملک میں اگر اپنی پہچان اور شناخت بچانی ہے تو مسلمانوں کو اسلام کی اصل بنیاد پر آنا پڑے گا، اور دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کو ایجوکیشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، کاروبار میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس اتنا اچھا نظام ہے زکوٰۃ کا، اس کا صحیح استعمال کر کے ہمیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ تیار کرنا چاہیے جہاں سے مسلمانوں کی باقاعدہ ایسی فوج نکلے جو ہندوستان کے ہر شعبے میں اول فرنٹ لائن پر رہ کر کام کرے، چاہے وہ سرکاری نوکریاں ہوں یا کاروبار ہوں یا پرائیویٹ جابس میں اس طرح کی نوکریاں جس میں آپ باقاعدہ لیڈ کرو گے، ایسی اس طرح کی ہم کو محنتیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں لوگوں کی رہبری اور لیڈ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے سال ہو گئے آج ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دن بدن جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں آپ اگر اس کو اور ڈیٹیل سے سمجھیں گے تو آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی حالت آج ہندوستان میں دلتوں اور پچھڑے ورگ جو ہیں اور بھی نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بدتر ہے۔ مسلمان ہر لحاظ سے پچھڑ رہا ہے، مگر مسلمانوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف میڈیا اور گورنمنٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل کوششیں کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو پیچھے ہی رکھا جائے۔ تو ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنی نمائندگی کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر ایسی محنت کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف اویئر ہوں ہر معاملے میں، بلکہ لوگوں کو بھی ہم اس ظلم اور جدل سے نکالیں۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے ہماری ایسی شناخت ہو جس سے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں، اور ہم باقاعدہ ایک لیڈ رول ادا کریں اس ملک کی ترقی اور برائٹ فیوچر کے لیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔